أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یہ سورۃ الفاتحہ ہے، مکی دور کی سورہ ہے، قرآن کی پہلی سورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بندوں کی الفاظ میں، بندوں کی زبان میں نازل فرمایا ہے۔ یہ ایک دعا ہے اور بہت ہی پیاری دعا ہے، اللہ کو محبوب ترین دعا ہے اور بندے کے حق میں سب سے بڑی دعا ہے۔ اور اس دعا کے جواب میں گویا پورا قرآن مجید ہے۔ اس دعا کا جو جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ پورا قرآن مجید ہے آپ کے سامنے۔ بندہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگتا ہے اور جو اس کے لیے سب سے اہمیت کی چیز ہے وہ مانگتا ہے، تو پورا قرآن اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے کہ میرے بندے جو چیز تو نے مانگی ہے وہ یہ ہے۔ پھر اس کے اندر دو راستے بتائے گئے ہیں، ایک سیدھا راستہ ہے جسے صراط مستقیم کہتے ہیں اور ایک طبعی کا راستہ ہے۔ دونوں راستے کھول کھول کے بیان کیے گئے ہیں، اور بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلانا، کیونکہ سیدھے راستہ اگر کوئی نہیں چلا ہے تو وہ کبھی منزل کو نہیں پا سکے گا۔ جس منزل کے اوپر آپ نے جانا ہے، رخ ادھر ہونا ضروری ہے، ارادہ ادھر ہونا ضروری ہے، مقصد وہاں پہنچنا ضروری ہے۔ اگر کسی اور طرف آپ نے رخ کر دیا تو چاہے آپ نے سپیڈ بڑھا دی، تو جو آپ کی سپیڈ بڑھی ہے وہ آپ کی منزل سے آپ کو دور کرے گی، اور اگر منزل کی طرف رخ ہے تو چاہے سپیڈ آہستہ بھی ہو گئی ہے تو انشاءاللہ وہاں ایک دفعہ ضرور پہنچو گے۔ تو یہ دو راستے بیان کرتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ مسلم کی روایت ہے یہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس صلاۃ کو، اس سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے گا۔ یعنی بالکل آدھا آدھا، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا ایک ترازو ہوتا ہے، اوپر اس کا ایک مٹھ سی ہوتی ہے جس سے اس کو پکڑا جاتا ہے، اور برابر برابر دونوں پلڑے ہوتے ہیں۔ تو گویا یہ سورہ برابر برابر تقسیم کی گئی ہے۔ آدھی کے اندر گویا اللہ کی تعریفیں ہیں، اللہ کی حمد ہے جو بندہ اپنے مالک اور خالق کی کرتا ہے، اور پھر بالکل آدھی کے اندر انسان کے فائدے کی جو چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے رکھتا ہے، اور بیچ میں جو واو ہے سمجھو یہ وہ ترکڑی کا وہ والا اوپر والا ہے جس کو آپ نے پکڑا ہوا ہے، آدھی ادھر آدھی ادھر۔ تو جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی۔ اب دیکھیے ہم تو بظاہر کچھ محسوس نہیں کر رہے، لیکن اس کا کیا اثر ہو رہا ہے؟ جیسا آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اوپر سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ آپ کہتے ہیں ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی، اور پھر ساتھ ہی کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ جو مانگے گا بس وہ اس کو ملے گا۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا خوانی کی، میری ثنا بیان کی میرے بندے نے۔ اور پھر جب وہ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی کو بیان کیا، یعنی میری عظمت کو گویا اس نے تسلیم کر لیا۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین،
تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے گا۔ پھر دیکھو دوبارہ کہا جاتا ہے، اب چونکہ ایک طے پا گیا معاملہ کہ میرا بندہ کہہ رہا ہے تعریفیں کرنے کے بعد کہ میرے مالک میں صرف تیری بندگی کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، میں صرف تجھ سے مدد مانگتا ہوں، مانگتا رہوں گا، تو مالک کس کے جواب میں کہتا ہے کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان گویا طے پا گیا، اور اب جو مانگے گا اس کو دیا جائے گا۔ تو آپ غور کیجئے، ایک بادشاہ جو دنیاوی لحاظ سے بھی عام طور پر بادشاہ ہوتے ہیں، اگر کبھی کہہ دے کہ مانگ کیا مانگتا ہے تو بندے کے دل میں کیا کیا خیال آتے ہیں، اور کائنات کا مالک جب کہہ رہا ہو کہ مانگ کیا مانگتا ہے، تو مالک کی رحمت اور شفقت کی انتہا دیکھیں کہ مالک نے خود بتایا کہ میرے بندے یہ مانگ، کہیں کوئی اور چیز نہ مانگ بیٹھنا، یہ ہے تیرے حق میں بہتر، یہ ہے جس کی وجہ سے تمہیں بہت بڑا مقام ملے گا، یہ ہے وہ چیز جس سے تو یہ بہت بڑی مصیبتوں سے چھٹکارا مل جائے گا، کیونکہ مالک رحمان ہے، الرحیم ہے، مالک بندوں سے بہت محبت کرنے والا ہے۔ اس لیے مالک نے بتایا میرے بندے جب تمہیں اختیار دیا گیا مانگنے کے لیے تو مانگ، پھر یہ مانگ چیز، یہ اللہ کی سکھائی ہوئی چیز ہے۔ تو بتاؤ جو اللہ خود جب بتائے کہ یہ مانگنا تو کیا وہ چیز کو نہیں دی جائے گی؟ جبکہ اسی چیز کے اندر بتایا گیا کہ پہلے اعلان کر اب جو بندہ مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ اب میرے اور میرے بندے کے درمیان یہ گویا ایک چیز طے پا گئی، کانٹریکٹ ہو گیا، عہد و پیمان ہو گیا، اب جو مانگے گا دیا جائے گا۔ اور پھر بندہ سمجھدار بندہ سمجھتا ہے کہ کیا چیز زبردست ہے میرے لیے اور اللہ کی سکھائی یہ چیز ہے۔ فرمایا جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو چیز میرے بندے کے لیے وہ میرے بندے کے لیے ہے، اور جو مانگے اس کے لیے ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، پھر اس کی گویا تشریح بھی بتائی کہ دیکھنا کہیں غلط فہمی میں نہ مانگ، پورے شعور کے ساتھ مانگنا کہ میرے مالک میں سیدھا راستہ مانگ رہا ہوں، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا، اور ان لوگوں کا راستہ میں نہیں مانگ رہا ہوں، میں پورے شعور کے ساتھ اس بات کو مانگ رہا ہوں کہ جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، جو راستے سے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، یا اللہ ان کے طریقے کے اوپر مجھے نہ چلانا۔ تو آپ غور کیجئے، دو ہی راستے ہیں، ایک جنت کا راستہ ہے، ایک جہنم کا راستہ ہے، ایک صراط مستقیم ہے اور اس کے مقابلے میں گمراہی ہے، بے دینی ہے، لعنت ہے، ایک طرف اللہ کی رحمت اور شفقت کی بارش ہو رہی ہے اور دوسرے راستے کے اوپر اللہ کی لعنت برس رہی ہے۔ تو اس کے جواب میں وہ پورا قرآن ہے، اس کے اندر سارے ایسے لوگوں کا یعنی واقعات بیان ہوئے ہیں، انبیاء کے واقعات بیان ہوئے ہیں، نیک لوگوں کے بیان ہوئے کہ تو نیک لوگوں کے راستے پر چلنا چاہتا ہے میرے بندے، تو یہ دیکھ نوح علیہ السلام کا راستہ دیکھ، کس طرح 950 سال صبح شام اس اللہ کے بندے نے ایک ہی دعوت، نماز روزے کسی اور چیز کی کبھی ذکر ہی نہیں آیا اس انداز سے کہ پہلی بات پہلے یہ تو مانو کہ تمہارا الہ کون ہے، تمہارا معبود کون ہے۔ اس میں جلدی نہیں ہے، ابھی تو 9 سال ہوئے ہیں جب یہ سورہ نوح نازل ہوئی، کبھی سے کچھ لوگ جلدی میں پڑ گئے کہ جلدی اللہ کا فیصلہ آ جائے، ایسا نہیں ہوتا، 950 سال ایک ہی بات، اور صبح شام کی دعوت ہے قوم کے اندر، اپنے بھائیوں کے اندر نکل کے، یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ قوم کے لوگوں تمہارا ایک معبود ہے، اور ساتھ ہی سنو کہ دوسرا نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ ایک معبود کو مان لو اور تھوڑے بہت کہیں دوسرے بھی سمجھ لو کہ یہ بھی ہے، ان کی وجہ سے، ان کے واسطے، ان کی وسیلے، ان کی پکارے، ان کی نظر و نیازیں، کہیں یہ دماغ کے اندر شیطان نہ بات ڈال دے۔ دیکھنا کوئی اور نہیں ہے، کوئی اور داتا نہیں ہے، کوئی اور دستگیر نہیں ہے، کوئی اور مالک تمہارا نہیں ہے۔ ہاں کہ پکارے اس بات کو کہو کہ کوئی اور مشکل کشا نہیں ہے، نام لے کے بتاؤ کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار رہے ہیں ان کو بتاؤ کہ یہ یا رسول مدد کرنا، یا علی مدد کرنا، یا غوث مدد کرنا، یہ غلط ہے، یہ تباہی کا راستہ ہے۔ اس سے پہلے جنہوں نے یہ نعرے لگائے تھے ان کے اوپر اللہ کے عذاب آئے ہیں، ان کو پانی کے اندر ڈبکیاں دے دے کے اللہ تعالیٰ نے مارا، جو 5 اولیاء اللہ کو پکارا کرتے، پہلی قوم جو گزری ہے۔ پھر مشرکین مکہ جو یا ابراہیم اغثنی، یا اسماعیل، یا لات، یا منات پکارتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے بھی آگے پٹائی کرائی ہے، اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی ان کی پٹائی کی ہے، ان کی لاشیں گندے کنویں میں پھینکی گئی ہیں، ایسے انداز سے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا جنگ بدر کے اندر۔ تو اس طریقے سے یہ تباہی کا راستہ ہے اللہ کے بندوں، قوم کے لوگوں، آج ہماری پوری قوم تباہی کے راستے کی طرف دوڑے چلے جائے، یہ مسلمان، باقی دوسروں کو کیا کہا جائے، وہ ہندو ہیں، سکھ ہیں، وہ یہودی ہیں، وہ عیسائی ہیں، وہ تو جا ہی رہے ہیں، انہی کے بارے میں تو کہا گیا تھا کہ لعنتیوں کے راستے کے اوپر یا اللہ نہ چلانا، یہ جن کے اوپر اللہ کی لعنتیں برسی ہیں، جو گمراہ ہو گئے، ان کے راستے پر نہ چلانا، یہ دعائیں مانگی گئی تھیں، اور پھر عملی طور پر یہ اسی راستے پر چل پڑے۔
جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجد، اللہ کی لعنت ہے یہودیوں عیسائیوں کے اوپر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو اور صالحین کی قبروں کو جا کے انہوں نے عبادت گاہ بنایا ہے، وہاں جا کے ماتھے ٹیکے، وہاں جا کے انہوں نے سجدے کیے ہیں، وہاں عرس اور میلے کیے ہیں، انہوں نے وہاں پکارے لگائی ہیں، وہاں واسطے وسیلے دیے ہیں کہ یہاں مقدس مقامات ہیں، اندازہ لگائی جہاں شرک اور کفر ہوتا ہے اس کو یہ ہماری قوم مقدس مقامات کہتی ہے۔ بتاؤ جہاں اللہ کی لعنت برستی ہے شرک اور کفر کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی کے اندر ڈبکیاں دے دے کے مارا، جن کے اوپر اللہ نے پتھروں کی بارش کی اس شرک کی وجہ سے، اور جن کے کلیجے پھاڑ دیے چنگار سے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لعنت کی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان کے اوپر لعنت کی گئی، داؤد علیہ السلام کی زبان سے ان کے اوپر لعنت کی گئی، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کے اوپر لعنت کی گئی کہ اس طرح انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے۔ قوم پوری آج مسلمان دوڑے چلے اسی راستے پر چل پڑے، اور کیسے نہ چلتے، اس کی تو پیشن گوئی کی گئی تھی کہ ضرور بالضرور تم یہود و نصارہ کے راستے پر چلو گے، بالشت بر بالشت اور گز بر گز، ایک ہاتھ بھی اگر گئے تم بھی جاؤ گے، وہ اگر کسی گو کے بل میں گھسے تم بھی یہی کرو گے، حتیٰ کہ ان قوموں کے اندر اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہے تو اس امت کے اندر بھی ایسے اٹھیں گے جو کوئی یہ کام ضرور کر کے دکھا دیں گے۔ اس طریقے سے بالکل وہی کچھ ہو رہا ہے اللہ کے بندو، آج مسلمانوں تباہی کے راستے کی طرف یہ قوم جا رہی ہے۔ کوئی ملک ایسا نہیں ہے، کوئی جماعت ایسی نہیں جو ایمان خالص کے اوپر ہو، جو اس قرآن کے مطابق اس کے عقیدے ہوں، قرآن کے مطابق اس کا عمل ہو، نبی علیہ السلام کا اسوہ، نبی علیہ السلام کی سنت اخلاق قرآن کے اندر موجود ہے، حدیث میں اس کی تشریح ہے، عقیدہ تو قرآن سے ہے۔ یہ پہلی سورہ بتائی کس طرح اللہ اور بندے کے درمیان ایک تعلق پیدا قائم کرنے والی یہ سورہ ہے، اور برابر برابر اللہ تعالیٰ نے اس کو تقسیم کر دیا، کتنی شفقت کے ساتھ، کتنی مہربانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا ہے، اور عہد و پیمان ہے اس کے اندر کہ بندہ اپنے مالک سے کہتا ہے کہ میرے مالک میں صرف تیرا بندہ ہوں، میں کسی کا بندہ نہیں ہوں، نہ میں مزار کا بندہ ہوں، نہ مورتیوں کا بندہ ہوں، نہ رسم و رواج کا بندہ ہوں، نہ کسی فرقے اور مسلک کا بندہ ہوں، نہ کسی بادشاہ کا بندہ ہوں، نہ کسی سسٹم کا بندہ ہوں، میں صرف تیرا بندہ ہوں۔ صرف تیرے آگے جب جھکنے کا معاملہ کہا جاتا ہے پھر عملی طور پر کر کے دکھاؤ۔ آج ہمارے لیڈر کتنے کہتے ہیں میں صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہوں، لیکن ان کو دیکھا گیا مزاروں کے سامنے جھکتے ہوئے، ان کو دیکھا گیا اپنے مرشد کے سامنے اس کی پنڈلیاں دباتے ہوئے، ان کے پاؤں چومتے ہوئے دیکھا گیا ان کو، اور وہ جھکتے ہیں، اور کئی کہتے ہیں عوام کے سامنے جھکتے ہیں، عوام کی طاقت ہے۔ بھائی کہاں گیا پھر اللہ کے سامنے جھکنے والا معاملہ؟ طاقت کا سرچشمہ اللہ ہے، یاد رکھیے، کوئی طاقت کا سرچشمہ نہیں ہے۔ اگر عوام طاقت کا سرچشمہ ہوتا تو کتنے یہ ملک ہیں جہاں چند لوگوں نے بڑی بڑی عوام کو اپنے شکنجے میں کسا ہوا، کہاں طاقت کے چشمے بتائیے؟ کتنے ملک ہے زمین کے اندر؟ طاقت کا سرچشمہ اللہ ہے، اور وہ مالک فرماتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں حکومت دیتا ہوں، جس سے چاہتا ہوں حکومت چھین لیتا ہوں۔ بتائیے کوئی دنیا میں ایسا ہے کسی کی حکومت چھیننے کے لیے اتنی ایک لمحے کے اندر کر سکے؟ رجیم چینج کرنے کے لیے پوری دنیا کے پاپڑ بیلے جاتے ہیں، اور پھر کہاں سے جا کے کیسے جا کے کوئی حکومت چینج ہوتی ہے؟ وہ بھی اللہ چاہتا ہے تو ہوتی ہے، ورنہ نہیں ہوتی، یاد رکھیے۔ وہ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ طاقت والا ہے، قدرت والا ہے، وہ جس کو چاہے عطا فرمائے، جس کو دی ہے اس کو بھی امتحان کے لیے دی ہے، جس کو چھینی ہے اس کو امتحان کے لیے چھینی ہے۔ اللہ کے بندو، کسی کو دے کے آزمایا، کسی کو نہ دے کے آزمایا، اور اللہ تعالیٰ ہر لمحے اپنے بندوں کے اوپر پوری طرح دیکھ رہا ہے، اور ان سارے بد کردار لوگوں کو اور بدماشوں کو اور ان فریبکاروں کو اللہ تعالیٰ پوری طرح نگاہ میں رکھے ہوئے، ان کو چھوڑنے والا وہ نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ بھول گیا ان کو پیدا کر کے، ہر ایک کے اوپر مالک کی نگاہ ہے، ہر ایک کی چوٹی اللہ نے پکڑی ہوئی ہے۔ یہ امتحان کے دور سے گزر رہے ہیں، اور مالک نے بتا دیا ہے کہ مالک کا فیصلہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے رب کا یہ پہلا اور آخری فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں ہوگی۔ یہ اصل مسئلہ ہے اللہ کے بندو، اگر تم اللہ کے نہیں ہو تو پھر تم کسی کے بھی نہیں ہو، نہ تم ملک کے ہو، نہ قوم کے ہو، نہ اپنے ہو، نہ بیوی بچوں کے ہو، تم اللہ کے جو نہیں ہو۔ اور اللہ کی طرف رخ کرنے والے، اللہ کے اوپر ایمان لانے والے یہ بچیں گے، باقی سارے تباہی کے اندر ہیں۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے یہ باتیں بیان کی ہیں، کہیں مختصر انداز سے یہ بات بیان کی ہے کہ سارے انبیاء اسی ایک راستے کی طرف رہنمائی کرنے آنے، اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اور جو چیز بھی اللہ کی بندگی کے راستے میں حائل ہے اس کو بالکل ٹھوکر کے ساتھ، نفرت کے ساتھ اس سے بیزاری کا اعلان کرو، یہ تمہارا اصل دشمن ہے، طاغوت ہے۔ اسی طریقے سے بتایا گیا کہیں سورۃ العصر کے اندر، چھوٹی سی سورہ، اس کے اندر بتایا گیا کہ تباہی اور بربادی اور خسارے سے بچنے کا صرف ایک طریقہ ہے، ایمان خالص کرو، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ،
کہ سارے مارے گئے، سارے تباہی کے اندر ہے، سارے بربادی کے ساتھ دو چار ہوں گے، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان خالص دیا ہے. انہوں نے ایمان خالص کیا اپنے مالک اور خالق کے اوپر، وہ توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، شرک نہیں کرتے. شرک جب آیا تو ایمان ختم ہے. تو ایمان خالص کرنے کے بعد پھر ان کے اوپر سارے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال جتنے ہیں، جتنے بھی، چاہے یہ عبادات کے معاملات ہوں، یہ صلات ہو، 5 وقت کی صلات ہے، یہ خالص مومنوں کے اوپر ہے، کسی اور کے اوپر نہیں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، فرمایا یہ صلات 5 وقت کی یہ صرف مومنوں کے اوپر ہے جو ماننے والے ہیں. اور کہیں یہ بھی چند دن بعد انشاءاللہ اگلا جمعہ رمضان المبارک میں ادا کریں گے. رمضان بالکل سر کے اوپر، اللہ کی رحمت اور شفقت کا مہینہ. اللہ کی رحمت اور شفقت کے اندر گویا ایک طغیانی آ جاتی ہے اس مہینے کے اندر. اللہ کے بندوں، یہ مالک کا احسان ہے کہ اس نے یہ بہانے رکھے اپنے مومن بندوں کو نوازنے کے لیے، ان کے پچھلے گناہ معاف کرنے کے لیے. ابھی آپ نے خطبے میں وہ حدیثیں بھی سنی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کے مہینے کے یہ روزے رکھے، صوم میں رہا پورا مہینہ، ایمان و احتساب، کتنا زور دیا گیا ہے، ایمان و احتساب، ایمان اس کا ہونا چاہیے، واحتساب، اور پھر کڑی نگاہ اپنے اوپر ہو اور ثواب کی نیت سے اور اجر لینے اپنے مالک اور خالق سے، اور اپنا گزشتہ گناہوں سے معافی مانگنے کا ایک موقع اس کو مل گیا. اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. پھر بتایا من قام رمضان، یہ جو فالتو یعنی نوافل پڑھے جاتے ہیں جس کو تراویح کہتے ہیں، جتنی جس کو توفیق مل گئی، تو جس نے ایمان کے ساتھ اور اپنا احتساب کرتے ہوئے، ثواب اجر کی نیت رکھتے ہوئے اپنے مالک اور خالق سے، وہ جس نے یہ صلات پڑھی، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. وہ بتائیے ہو کتنا مالک مہربان ہے. اور پھر فرمایا من قام لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر ہے اسی مہینے کے آخری 10 راتوں میں سے ایک رات آنے والی ہے، تاک راتوں میں سے، کہ اس کو قدر والی رات کہا گیا. سورہ دخان کے اندر اس کو برکت والی رات کہا گیا. یہ جو 2 نمبر رات گزری ہے، شب معراج اس کو کہتے ہیں، شب معراج تو بالکل ٹھیک ہے لیکن کسی کو معلوم نہیں کب ہے، لیکن یہ جو شب برات گزری ہے 15 شعبان کو، یہ 2 نمبر ہے، اس کا لیلۃ القدر سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیلۃ المبارکہ اور لیلۃ القدر ایک ہی رات کو کہا گیا ہے، اور اس کے اندر ایسے اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. خصوصی طور پر ملائکہ آتے ہیں اور جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں زمین کے اوپر، اندازہ لگائی. اور جس کو یہ توفیق مل گئی، 1000 مہینوں کی راتوں سے زیادہ اس کی ثواب اجر اس بندے نے کما لیا، اندازہ لگائیے. تو یہ بھی ایمان و احتساب کے ساتھ کہا گیا. بتاؤ کہاں لے کے جاؤ گے ان باتوں کو؟ کہتے ہیں وہی بات بار بار بار، بھائی اس کے علاوہ بات کیا ہے؟ ایمان درست کرو تب تمہارے یہ روزے قبول ہونے والے ہیں، تب تمہاری تراویح قبول، تب تمہاری جمعہ قبول ہوگا، تب تمہارا عمرہ قبول ہوگا، حج قبول ہوگا، سب کچھ تب قبول ہوگا. تمہارے ایمان کے اندر بال برابر کوئی لچک نہیں ہونی چاہیے. اور پھر وتواصوا بالحق، اس حق بات کی تبلیغ کرو. یہ جو حق ہے، قرآن حق ہے، اللہ کی کتاب، یہ حبل اللہ ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، یہ دین ہے پورا، اور اس کی تبلیغ کرو. آج جماعتوں کے نام تبلیغی جماعت پڑ گئے، تبلیغی جماعت، تبلیغی جماعت. بھائی کیا تبلیغ کر رہے ہو؟ تبلیغ کر رہے ہیں جی قبر سے مردے نے ہاتھ نکال کے شرفیوں کی تھیلی پکڑا دی، قبر سے ہاتھ نکالے ہیں اور اس نے روٹی کا ٹکڑا پکڑا دیا اور قبر سے ہاتھ نکال کے حضرت مردے کو زندہ کر دیا. پھر قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے اور قبر والے کے وسیلے سے دعا مانگو تو قبول ہوتی ہے. ساری قوم کو اس شرک اور کفر کے ساتھ لگانے کے بعد پھر کہتے ہیں تبلیغ کرو. کوئی جہاد کے لیے دوڑا جا رہا ہے، کوئی ملک کو پھر دوبارہ بنانے کے چکر میں نیا پاکستان بنا دیں گے، اور پھر حقیقی آزادی کے خواب دکھا کے نعرے، سارے مشرکانہ نعرے لگا رہے ہیں اس کے لیے. اور ان نعروں کے ساتھ پھر کہتے ہیں اللہ اپنے حبیب کے صدقے یہ مشکلات کو، اور اسی وجہ سے تو تمہارے اوپر مشکلات ہیں، اللہ کو گالی دینے کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے تمہاری پوری درگت بنی ہوئی ہے، تمہاری کوئی عزت پوری دنیا کے اندر نہیں ہے. اور جہاں بھی جتنی تمہاری تعداد دیکھو، ہر جگہ تمہیں ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے. تمہارے اپنے تمہیں مارے، دونوں طرف سے کلمہ پڑھنے والے ہیں اور دونوں طرف سے نعرہ حیدری یا علی مدد لگا کے ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرتے ہیں. ادھر والا مرے گا وہ جہنم میں آنکھ کھولے گا، ادھر والا مرے گا وہ جہنم میں آنکھ کھولے گا. اللہ کے بندو، یہ خیر خواہی ہے قوم کے ساتھ، یہ تم نے خیر خواہی کی ہے کہ کس طرح اقتدار کی جنگ کے اندر ان کو آپس میں لڑا دیا. یہ اصل میں اللہ کا عذاب ہے. سورہ الانعام کے اندر اس کا ذکر آیا ہے. اللہ تعالیٰ جہاں آسمان سے پتھروں کی بارش کی ہے قوموں کے اوپر، زمین کے اندر سے عذاب لایا ہے کئی دفعہ، اس طرح اللہ کا عذاب کا یہ ایک انداز ہے کہ قوموں کو فرقوں کے اندر بانٹتا ہے، جماعتوں کے اندر بانٹتا ہے، اور پھر لڑواتا ہے آپس میں. ایک کی لاٹھی دوسرے کے سر کے اوپر، کبھی اس کا سر کھولتی ہے، کبھی اس کو مار پڑتی ہے، زخمی ہوتے ہیں.
اور پھر جیلوں میں جاتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں۔ یہ اللہ کے عذاب کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے جو آج مسلمانوں کے اوپر آ رہی ہے، خاص کر پاکستان کے اندر ہر جگہ یہی عذاب ان کے اوپر مسلط ہے، اور یہ ان کے شرک کی وجہ سے ہے، کفر کی وجہ سے ہے۔ اور تم کوئی نئے نہیں ہو، اس سے پہلے یہی کچھ ہوا ہے اللہ کے بندوں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ مالک فرماتا ہے پہلے بھی ہم نے یہی کیا ہے، وہ بھی تو آدم کے بچے تھے، وہ بھی اللہ کی مخلوق تھے، اللہ کے بندے تھے، ان کو اللہ نے کیوں مارا ہے؟ اور جس وجہ سے ان کو مارا ہے اسی وجہ سے تمہارے اوپر پھول برسائے جائیں گے؟ تمہارا دماغ نہیں کام کرتا ہے؟ تو یہ معاملہ اللہ کے بندوں، کتنا فریب دیا جا رہا ہے اس قوم کو، بار بار اس کو فریب دیا جا رہا ہے، اور ایسے یہ جانور ہیں فریب کے اندر پھر آ جاتے ہیں، بار بار ان کو اسی جال کے اندر پھر پھنسایا جاتا ہے، پھر پھنستے، پھر اس کے اندر تڑپتے، اور پھر ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اور پھر 40-50 سال بعد پتا چلتا ہے وہ آزادی تو ملی ہی کوئی نہیں تھی۔ بتائیے 75 سال بعد پتا چلا کہ آزادی تو ملی ہی کوئی نہیں تھی، ہم تو غلاموں کے غلام بنا دیے گئے تھے۔ تو اب جس راستے پر یہ چلے، پھر اس کے بعد ان کو کچھ عرصے بعد یہی کچھ پھر بتایا جائے گا، اگلی نسل جو آئے گی وہ کہے گا وہ حقیقی آزادی تو ملی ہی کوئی نہیں تھی، اب میں تمہیں اطلاع رہا ہوں کسی نئے فریب کے ساتھ آ جائے گا، قوم پھر پیچھے دوڑ پڑے گی۔ اللہ کے بندوں، اس لیے وہ کام کرو جو صحیح معنوں میں اللہ کی کتاب کا ایک مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ، توحید کا مسئلہ، رد شرک کا مسئلہ، کفر بالطاغوت کا مسئلہ، طاغوت کی نشاندہی کا مسئلہ، انگلی رکھ کے نام لے کے جب تک نہیں بتایا جائے گا قوم کے اندر کبھی خیر نہیں آ سکتی ہے۔ اس لیے اللہ کے بندوں اس ایمان کی بات کو سمجھو، ان کا ایمان ٹھیک ہے، ان کے لیے رمضان ہے، اس کے لیے خوشخبریاں ہیں کہ مالک کی رحمت کا مہینہ یہ آ رہا ہے، ان کے پچھلے سارے گناہ مومنوں کے معاف کر دیے جائیں گے، اور مالک قبول کرے گا ان کوششوں کو، ان کی اصلاحات کو، ان کی دعاؤں کو، ان کے ذکر اذکار کو۔ باقی دو فرقوں کے اندر ہے، چاہے وہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، سلفی ہے، چکڑالوی ہے، سہروردی ہے، نقشبندی ہے، چشتی ہے، قادری ہے، کتنے ان کے مسئلے کے گنے بھی نہیں جا سکتے، اتنے مسلکوں کے اندر بٹ گئے، شیطان نے ان کو بانٹ دیا۔ ان کے اوپر نہ صلات فرض ہے اللہ کی طرف سے، نہ صوم فرض ہے۔ ان کی مثال اس پریڈ کرنے والے کی ہے جو گھر میں بیٹھ کے پریڈنگ کر رہا ہے، اور وردی پہنی صبح شام اٹھتا ہے، ڈیوٹی دیتا ہے، اور سمجھتا ہے مہینے بعد مجھے تنخواہ ملے گی، اور مہینے بعد کیا سالوں بعد بھی جا کے کہے گا تو اس کو کوئی تنخواہ ملنے والی نہیں ہے، اس کو انرولمنٹ ہی نہیں کروائی۔ بے ایمان، کدھر سے تمہارا حق ہے تمہیں دیا جائے؟ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سوچ سمجھ کے پڑھنا ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ یہ نہیں کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے جی، کلمہ پڑھا ہے، یہ منہ کی تمہاری بات ہے۔ بخاری روایت لائے تصدیق بالقلب کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا اگر پھر کسی کو داتا کہتا ہے، کسی کو دستگیر کہتا ہے، مشکل کشا کہتا ہے، حاجت روا کہتا ہے، تو اس کا لا الہ اس کے منہ کے اوپر مارا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اگر پھر 11ویں اور 12ویں اور یہ محرم کی سبیلیں لگاتا ہے اور واسطے وسیلے کے ساتھ دعائیں مانگتا ہے، اس کا لا الہ الا اس کے منہ پر مارا جائے گا۔ اور اگر لا الہ الا اللہ پڑھنے والا یہ جمہوریت کے نظام کو تقویت دیتا ہے، اس کے لیے لڑتا ہے، جس کے منہ پر مارا جائے گا لا الہ الا اللہ۔ اور اگر لا الہ الا اللہ پڑھنے والا مسلک پرستوں اور اجرتی اور حرام خوروں کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، اس کا لا الہ الا اللہ اس کے منہ پر مارا جائے گا۔ بے ایمان انہی کے ساتھ ہمیشہ کی آگ کے اندر رکھا جائے گا۔ تو یہ مسئلہ اللہ کے بندو، یہ دعوت جب تک کھل کے نہیں آئے گی، جب تک اس کے لیے خون نہیں کھولے گا۔ آج ملک کے لیے خون کھول رہا ہے، اپنے لیڈروں کے لیے خون کھول رہا ہے، علاقے کے لیے خون کھول رہا ہے، ہر چیز کے لیے خون کھول رہا ہے، اور نہیں خون کھولتا ہے ان کا تو اللہ کی توحید کے لیے خون نہیں کھولتا ہے، شرک کو دیکھتے ہوئے ان کا خون نہیں کھولتا ہے، نمک حرام غداروں کا یہ اس طرح کلمے کے غدار بنا دیے گئے۔ اللہ کے بندو، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ سورہ فاتحہ ہے، یہ بالکل اس کو سمجھنے والا کبھی شرک نہیں کر سکتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو پڑھنے والا، اللہ سے روزانہ دعائیں مانگنے والا کہ اللہ مجھے نیک لوگوں کے راستے پر چلا، نیک لوگوں کے راستے پر چلنا ہے، نیک لوگوں کو پوجنا پکارنا نہیں ہے، ان کے واسطے وسیلے نہیں ہیں، ان کے نام نہ درو۔ یہ نیک لوگوں کا راستہ ہے، اللہ کو پکارنا، یہ ہے نیک لوگوں کا راستہ، یہ ہے توحید کا راستہ۔ سارے انبیاء کی بنیادی دعوت یہی تھی کہ انبیاء ایک دوسرے کو سجدے نہیں کرتے تھے، انبیاء اللہ کو سجدے کرتے تھے، اللہ کی پکارے لگاتے تھے، کسی اور کی نظر و نیازیں نہیں کرتے تھے۔ یہ ہے انبیاء کی سنت۔ اس کی طرف آج کون آئے گا؟ اس کی طرف بلانے والے کوئی نہیں ہے۔ جمہوریت کی طرف بلانے والے، بریلویت کی طرف بلانے والے، اہل حدیثیت کی طرف بلانے والے تو بے شمار آپ کو ملیں گے، لیکن توحید کی طرف، ایمان خالص۔ اور اگر کسی نے کوئی توحید بیان بھی کہ جزوی طور پر کرتے ہیں، ایک طرف اگر توحید کا معاملہ بیان کرتے ہیں تو دوسری طرف شرک کے انبار لگا دیتے ہیں۔ یہ ان کا حال ہے، ان کے سارے، جس طرح توصیف الرحمان وہ کہتا ہے کہ قبر کے اوپر آ کے پڑھنے والا یہ جو صلاۃ و سلام ہے، یہ تو نبی علیہ السلام نہیں سنتے ہیں، یہ روایت صحیح نہیں ہے، لیکن وہ والی روایت جو دور سے فرشتے پہنچاتے ہیں وہ تو کہتا ہے ایمان ہے۔ تو بتائیے، ایک شرک کا رد کر کے دوسرے شرک کو بیان کر رہا ہے، یہ ہوا ہے ان کے ساتھ۔ اسی طرح سیاسی لوگ بھی
کہتے ہیں میں اللہ کے ساتھ کسی کے سامنے نہیں جھکتا ہوں، کسی بڑی طاقت کے سامنے نہیں جھکتا ہوں، تو وہاں جھکنے کا انکار، اور مدار کے سامنے خود جھکتے ہیں، قوم بھی جھکاتے ہیں۔ تو کچھ اس کو کہا جاتا ہے فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ حصے کو نہیں مانتے ہو؟ تو بتاؤ ایسے لوگوں کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ مالک خود ان کی سزا تجویز فرماتا ہے کہ ایسوں کی سزا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلت اور آخرت میں اشد العذاب ہے۔ تو دیکھو اللہ کا وعدہ کس طرح پورا ہو رہا ہے۔ دنیا میں ذلت مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے؟ دنیا میں ذلت مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے؟ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ یہ اسی وجہ سے کہ کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ حصے کو نہیں مانتے ہو۔ اللہ کے بندو پورے کے پورے مانو، اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، ایمان ٹھیک کرو، عمل صالح کرو، اور اس کے بعد تبلیغ کرو، اور اس راستے میں جم جاؤ۔ اس راستے میں سوٹیاں پڑے، جیلوں میں ٹھونسا جائے، اس راستے میں موت آئے، پھر مرنے کا بھی مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ باقی یہ جو دنیا کی خاطر مر رہے ہیں، فرقوں کی وجہ سے، جمہوریت کی وجہ سے مر رہے ہیں، ادھر جان نکلی ادھر آگ چلے گی، ادھر سے لانتیں بجنا شروع کر دیں گے قیامت تک، اور قیامت کے بعد وہ منظر جو جہنم کی آگ کے اندر لگنے والے ان کو لیڈروں کے ساتھ وہاں بند کر دیا جائے، ٹھونس دیا جائے، اس وقت کہنا ہمارے حضرت کو، اس حضرت کے اوپر لانتیں بھیجو گے۔ وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کے اندر لکھ دیا ہے۔ جب آپ کہیں گے نا مجھے سیدھے راستے پر چلا، تو سیدھے راستے پر چلنے والوں کا انداز یہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اپنے بڑے جو شرک اور کفر کے اوپر مرے ہیں ان کو پھر ان کے اوپر لعنتیں بھیجنی پڑیں گی آپ کو، اس قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ یہ ایسے جنہوں نے یہ راہ دکھائی ہے، ان کے اوپر کبھی کہیں گے یا اللہ ان کو دوہرا عذاب دے، کبھی کہیں گے بڑی لعنت بھیج، کبھی کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو مومن ہوتے۔ آج کہتے ہیں ہمارے حضرت کو کچھ نہ کہنا، ہمارے بزرگوں کو کہتے ہیں چھوڑتے ہی نہیں، چھوڑے ہی کیسے؟ انہوں نے اللہ کی کتاب کو جٹلا کر مرے ہیں، اور اللہ کے خلاف عقیدے اور فتوے دے کے مرے ہیں، عوام کو آج اپنا بندہ بنا لیا ہے۔ بتاؤ یہ مسئلہ اللہ کے بندو۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے اور اپنے ایمان کو درست کرنے اور رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔